تصوف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے وہی بندے ہیں جو زمین پر اخلاق و انکساری سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ انہیں پکارتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو صوفیاء کی آواز سنے اور ان کی دعا پر آمین نہ کہے تو وہ اللہ کے نزدیک غافلوں میں شمار ہوگا۔ اہل علم حضرات نے اس میں تصوف کی تحقیق میں بہت کچھ کہا ہے اور کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ چنانچہ اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ صوفی کو اس لیے صوفی کہا جاتا ہے کہ وہ صوف یعنی پشمینہ کپڑے پہنتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ اول صف میں ہوتے ہیں، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ اصحاب صفہ کی نیابت کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ نام صفا سے ماخوذ ہے، غرضے کہ ہر وجہ تسمیہ میں طریقت کے بکثرت لطائف ہیں، لیکن اگر لغوی معنی کا اعتبار کیا جائے تو معنی بعید از مفہوم ہو جاتا ہے، چونکہ ہر حالت میں ظاہر و باطن کی صفائی محمود و پسندیدہ ہے اور اس کی ضد قدورت سے اجتناب کرنا مقصود ہے، جیسا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے دنیا کی پاکیزگی جاتی رہی اور اس کی قدورت باقی رہ گئی۔ گویا صوفی میں لطیف و پاکیزہ چیزوں کے نام سے اس کی صفائی مراد ہے۔ چونکہ صوفیہ کرام اپنے اخلاق و معاملات کو مہذب اور پاکیزہ بنا کر طبعی آفتوں سے نفرت کرتے ہیں، اس بنا پر انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ صوفیاء کی جماعت کے لیے یہ نام مخصوص اور معین ناموں میں سے ہے، اس لیے کہ ان کے خطرات ان کے معاملات کے مقابلے میں جسے وہ مخفی رکھتے ہیں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں حق تعالیٰ نے تصوف اور صوفیاء کرام کی مقدس ہستیوں کو اکثر پردے میں رکھا ہے اور تصوف کے لطائف کو ان کے دلوں سے پوشیدہ کیا ہے، تاکہ کوئی تو یہ سمجھے کہ یہ لوگ ظاہری اصلاح کے لیے ریاضتیں کرتے ہیں اور باطنی مشاہدے سے خالی ہیں، اور کوئی یہ سمجھے کہ اصل و حقیقت کے بغیر ایک رسم ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے انکار پر اتر آتے ہیں۔ چنانچہ مسخرے اور ظاہر بین علماء جو کلی طور پر اس کے منکر ہوں تصوف کے حجاب میں خوش رہتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی کبھی عوام ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں، اور انہوں نے باطن کی صفائی کی جستجو اور طلب کو دل سے محو کر کے سلف صالحین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مسلک اور مذہب کو بھلا دیا ہے۔ کیا خوبصورت قول ہے کہ حق و صداقت کی راہ میں اگر تم صوفی بننا چاہو تو جان لو کہ صوفی ہونا حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صفت ہے۔ صفائے باطن کے لیے کچھ اصول اور فروع ہیں۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ دل کو غیر سے خالی کر دے، اور فروع یہ ہے کہ مکر و فریب سے بھرپور دنیا کو دل سے خالی کر دے۔ یہ دونوں صفتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں، اسی لیے آپ طریقت کے رہنماؤں کے امام ہیں۔ آپ کا قلب مبارک اغیار سے خالی تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد جب تمام صحابہ کرام بارگاہ معلہ میں دل شکستہ ہو کر جمع ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ جس نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور بلند آواز میں خطبہ دیا، خبردار جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا، اور جو حضور کے رب کی عبادت کرتا ہے تو وہ آگاہ ہو کہ وہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے رسول ہی ہیں، بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا آپ حضور انتقال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معبود تھے
تو جان لے کہ حضور کا وصال ہو چکا ہے، اور اگر وہ حضور کے رب کی عبادت کرتا تھا تو وہ زندہ ہے، ہرگز اس پر موت نہیں آئی ہے۔ یعنی جس کا دل فانی سے پیوستہ ہوتا ہے تو وہ فانی تو فنا ہوتا ہے اور اس کا رنج باقی رہتا ہے، لیکن جس کا دل حق تعالی سبحانہ سے لگا ہوا ہو تو جب نفس فنا ہو جاتا ہے تو وہ بقائے باقی دل کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشریت کی آنکھ سے دیکھا اور آپ کو اپنے جیسا بشر سمجھا، تو جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو آپ کی وہ تعظیم جو اس کے دل میں ہے جاتی رہے گی، اور جس نے آپ کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھا تو اس کے لیے آپ کا تشریف لے جانا یا موجود رہنا دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ اس نے آپ کی موجودگی اور حالت بقا کو حق تعالی کی بقا کے ساتھ اور آپ کے تشریف لے جانے کو حق تعالی سے واصل اور فنا ہونے اور پلٹنے اور فنا ہونے والی چیزوں سے روگرداں ہو کر پلٹانے اور فنا کرنے والی ذات کی طرف متوجہ ہونے کو دیکھا۔ اسی طرح اس نے وجود و اصل کی تعظیم اور توقیر کی، لہذا دل کی راہیں کسی مخلوق کے لیے نہ کھولے اور اپنی نظریں کسی غیر کی طرف نہ پھیلائے، کیونکہ جس نے مخلوق پر نظر ڈالی وہ ہلاک ہوا اور جس نے حق کی طرف رجوع کیا وہ مالک ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری شان کہ آپ کا قلب مبارک دنیائے غدار سے خالی تھا۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا مال و منال اور غلام و بردے وغیرہ تھے سب کو راہ خدا میں دے کر ایک کمبل اوڑھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم نے اپنے مال میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے عرض کیا کہ بہت بڑا خزانہ اور وہ بے حد و غائد مال و منال چھوڑا ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ عرض کیا ایک تو اللہ کی محبت اور دوسرے اس کے رسول کی مطابقت۔ جب بندہ کا دل دنیاوی صفات سے آزاد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی قدورتوں سے اسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ یہ تمام صفتیں صوفی صادق کی ہیں، ان کا انکار حقیقت حق کا انکار اور اس سے کھلا مقابلہ اور عناد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صفا قدورت کی ضد ہے اور قدورت صفات بشری میں سے ہے۔ حقیقتاً صوفی وہ ہے جو بشری قدورتوں سے گزر جائے، جیسا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب مشاہدہ کیا اور آپ کے حسن و جمال کے لطائف میں غرق ہوئیں تو ان پر بشریت غالب آ گئی۔ پھر جب وہ منعکس ہو کر واپس آئے اور اس کی انتہا حد کمال تک پہنچی اور اس سے گزر کر بشریت کی فنا پر نظر پڑی تو کہنے لگیں ما ھذا بشر، یہ تو بشر ہے ہی نہیں۔ حالانکہ انہوں نے اپنے کلام کا نشانہ بظاہر انہیں بنایا، لیکن انہوں نے اس طرح اپنا حال ظاہر کیا۔ اس لیے مشائخ طریقت فرماتے ہیں حالت صفا بشری صفات میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ بشر تو ایک مٹی کا تودا ہے اور مٹی کا تودا قدورت سے خالی نہیں ہوتا، لہذا بشری حالت میں برقرار رہ کر قدورت سے نجات ممکن نہیں۔ اس لیے صفا کی مثال افعال سے نہ ہوگی اور محض ریاضت و مجاہدہ سے بشریت زائل نہ ہوگی، لہذا بشری حالت میں برقرار رہ کر قدورت سے نجات ممکن نہیں۔ اس لیے صفا کی مثال افعال و احوال سے نہ ہوگی اور محض ریاضت و مجاہدے سے بشریت زائل نہ ہوگی، کیونکہ صفت صفا احوال و احوال سے منسوب نہیں ہے اور نہ نام و القاب سے اس کو کوئی علاقہ ہے۔ اس لیے کہ صفات تو محبوبوں کی شان ہے، وہ تو آفتاب تاباں ہیں جس پر کوئی ابر نہیں۔ مطلب یہ کہ صفات دوستوں کی صفت ہے۔ یہ دوست وہ ہیں جو اپنی صفت فنا کر کے اپنے دوست حق تعالی کی صفت کے ساتھ باقی ہو گئے ہیں۔ ارباب حال کے نزدیک دوست وہی ہوتا ہے جن کے احوال مثل آفتاب کے ظاہر ہوں۔ چنانچہ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وہ ایسا بندہ ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے منور فرمایا ہے، یہاں تک کہ اس کا چہرہ اس کی تاثیر سے تاباں اور نور ربانی سے درخشاں ہے۔
کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے، جب آفتاب و ماہتاب کے نور باہم مل جاتے ہیں تو اس کی مثال محبت و توحید کی صفائی ہے، جبکہ یہ دونوں پیوست ہو جائیں۔ حق تعالی کی توحید اور محبت جس جگہ ایسے مقام پر مل جائے کہ ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہونے لگے تو آفتاب و ماہتاب کے نور کی وہاں کیا حیثیت ہے، چونکہ دنیا میں ان دونوں کے نور سے زیادہ روشن کوئی شے نہیں جو وصف کمال اور نوری برہان میں اس سے بڑھ کر ہو، کیونکہ آنکھیں آفتاب و ماہتاب کے نور دیکھنے سے عاجز رہتی ہیں، البتہ ان دونوں کے نور کے غلبہ سے آسمان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح قلب مومن و مخلص معرفت و توحید اور محبت کے نور سے عرش الہی کو دیکھ لیتا ہے اور دنیا میں عقبہ کے حالات سے باخبر ہو جاتا ہے۔ تمام مشائخ طریقت کا اس پر اجماع ہے کہ بندہ جب مقامات کی بندشوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور احوال کی قدورتوں سے خالی ہو کر تغیر کی حدود سے نکل جاتا ہے تو وہ تمام احوال محمودہ سے متصف ہو جاتا ہے اور وہ تمام بشری صفات کی قدورتوں سے نجات پا جاتا ہے۔ یعنی بندہ جب دل میں اپنی کسی تعریف اور توصیف سے لطف اندوز ہوتا ہے اور نہ اپنے میں کسی صفت کو دیکھ کر متعجب ہوتا ہے، ایسے بندوں کے احوال کو عام عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں اور وہم و گمان کے تصرف سے ان کی زندگی پاک و صاف ہو جاتی ہے، نہ ان کے حضور کو زوال ہے اور نہ ان کے وجود کے لیے اسباب کی حاجت، اس لیے کہ صفا کے لیے بلا زوال حضور اور بلا سبب وجود ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے حارث، کس حال میں تم نے صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہوئے رات کٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حارث، تم غور کرو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت و برہان کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنے آپ کو دنیا سے قطع تعلق کر کے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اب پتھر، سونا، چاندی اور مٹی میرے نزدیک سب برابر ہیں، کیونکہ دنیا سے بیزار ہو کر عقبہ سے لو لگا رکھی ہے۔ میرا حال یہ ہے کہ رات کو بیدار ہوتا ہوں اور دن کو بھوکا پیاسا یعنی روزے رکھتا ہوں۔ اب میری یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو واضح طور پر دیکھ رہا ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ملاقات کر کے جنت میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ کہ جہنمیوں کو آگ میں ایک دوسرے سے کشتی کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ شرمسار دیکھ رہا ہوں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حارثہ، تم نے ایمان کی حقیقت پا لی، اب اس پر قائم رہو۔ آپ نے اسے 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ اے کاملین کا نام۔ اولیاء کاملین اور عرفاء محققین کا نام صوفی ہے۔ یہ گروہ باصفا اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جس کی محبت پاک و صاف ہے وہ صافی ہے، اور جو دوست میں مستغرق ہو کر اس کے غیر سے بری ہو وہ صوفی ہے۔ لہذا باعتبار لغت اس کے معنی اور مشتقات کسی چیز کے ساتھ صحیح نہیں بنتے، کیونکہ اس لفظ کے یہ معنی لغوی تعریف سے بہت بلند اور عرفہ ہیں۔ اس کے معنی کی کوئی جنس بھی نہیں ہے جس سے اس کو ماخوذ قرار دیا جائے، اس لیے کہ کسی چیز سے ماخوذ اور مشتق ہونا جنسیت کا متقاضی ہوتا ہے، اور جس میں قدورت ہو وہ صاف و شفاف کی ضد ہوتی ہے، اور کسی چیز کو ضد سے مشتق نہیں کرتے۔ لہذا عرفاء کے نزدیک یہ معانی اظہر من الشمس ہیں، اس لیے کہ نہ کسی تعبیر کی ضرورت ہے اور نہ کسی ارشاد کی، اور اس لیے بھی کہ صوفی کے معنی کے لیے عبارت و اشارہ کی ممانعت ہے۔ محققین کے نزدیک جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ صوفی کی تعریف عبارت سے کرنا ممنوع ہے اور عالم کی ہر شے اس کی تعبیرات ہیں، خواہ انہیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، لہذا حصول معانی کے لیے اس نام کی لفظوں میں تعریف کی مطلق حاجت نہیں ہے۔ فہم و ادراک کے لیے اتنا جان لو کہ مشائخ طریقت اور عارفان حقیقت کو صوفی کہتے ہیں، اور مریدین و متعلقین اور سالکین معرفت کو متصوف۔ تصوف کی تعریف۔
کلمہ تصوف باب تفاعل سے ہے، جس کا خاصہ ہے کہ بتکلف فعل کا متقاضی ہو، اور یہ اصل کی فرع ہے۔ لغوی حکم اور ظاہری معنی میں اس لفظ کی تعریف کا فرق موجود ہے۔ صفا ولایت کی منزل ہے اور اس کی نشانیاں ہیں، اور تصوف صفا کی ایسی حکایت و تعبیر ہے جس میں شکوہ و شکایت نہ ہو۔ صفا کے ظاہری معنی تابع ہیں، اور تصوف اس معنی و مفہوم کی تعبیر و حکایت ہے۔ تصوف کی قسمیں۔ تصوف کے ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے اس کی 3 قسمیں بتاتے ہیں۔ ایک صوفی، دوسرے کو متصوف، اور تیسرے کو مستصوف کہتے ہیں۔ صوفی وہ ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ مل جائے اور خواہشات نفسانیہ کو مار کر حقیقت سے پیوستہ ہو جائے۔ متصوف وہ ہے جو ریاضت و مجاہدے کے ذریعے اس مقام کی طلب کرے اور وہ اس مقام کی طلب اور حصول میں صادق و راست باز رہے۔ مستصوف وہ ہے جو دنیاوی عزت، منزلت اور مال و دولت کی خاطر خود کو ایسا بنا لے اور اسے مذکورہ منازل اور مقامات کی کچھ خبر نہ ہو۔ صوفیاء کرام کے نزدیک نقلی صوفی مکھی کی مانند ذلیل و خوار ہے، اور جو وہ کرتا ہے محض خواہش نفس کے لیے کرتا ہے، اور دوسرے کے نزدیک بھیڑیے کی مانند ہے۔ جس طرح بھیڑیا اپنی تمام قوت و طاقت مردار کے حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے، یہی حال اس نقلی صوفی کا ہے۔ گویا صوفی صاحب وصول ہے، اور متصوف صاحب اصول، اور مستصوف صاحب نقول اور فضول۔ جسے وصل نصیب ہو گیا وہ مقصود کو پانے اور مراد کو حاصل کرنے میں اور اپنے نفسانی قصد و ارادے سے بے نیاز ہو گیا، اور جو منزل اصول کا نصیبہ ور ہو گیا وہ احوال طریقت پر فائز اور لطائف معرفت پر مستحکم ہو گیا، اور جس کے نصیب میں فضول ہے اور وہ نقلی صوفی ہے، وہ حقیقت و معرفت کی منزل سے محروم رہ کر محض رسم و رواج کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا ہے۔ اس کے لیے یہی ظاہری رسم و رواج اور طور و طریق محجوب اور مستور بن جاتے ہیں، کیونکہ وصل میں واصل سے حجاب میں رہنا معیوب ہے۔ اسی سلسلے میں مشائخ طریقت کی بہت رمز و رموز ہیں، اس جگہ ان کا تمام کمال و بیان کرنا تو دشوار ہے، البتہ کچھ رمز و کنائے بیان کرتا ہوں۔ وباللہ التوفیق۔ صوفیاء کرام کے اوصاف حمیدہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صوفی وہ ہے کہ جب بات کرے تو اس کا بیان اپنے حال کے حقائق کے اظہار میں ہو۔ مطلب یہ کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو خود اس میں موجود نہ ہو، اور جب خاموش رہے تو اس کا معاملہ اور سلوک اس کے حال کو ظاہر کر دے، اور علائق سے کنارہ کشی اس کے حال پر ناطق ہو، یعنی اس کا بولنا بوقت کلام اصول طریقت پر صحیح ہو، اور اس کا کردار بوقت سکوت مجرد محض ہے، اور یہ دونوں حالتیں درست ہیں۔ جب بولے تو اس کی ہر بات حق ہو، اور جب خاموش رہے تو اس کا ہر فعل فقر ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف ایسی خوبی ہے جس میں بندے کو قائم کیا گیا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ حق کی صفت ہے یا بندے کی؟ آپ نے فرمایا اس کی حقیقت حق کی صفت ہے اور اس کی ظاہری رسم و حالت بندے کی صفت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت بندگی کی صفت کی فنا چاہتی ہے، اور صفت بندگی کی فنا حق کے ساتھ بقا کی صفت ہے، اور یہ صفت حق ہے، اور اس کی ظاہری رسم و حالت بندے کی دائمی ریاضت اور مجاہدے کی متقاضی ہے، اور یہ دائمی مجاہدہ یہ بندے کی صفت ہے۔ اور جب دوسرے معنی میں دیکھنا چاہو تو یوں سمجھو کہ توحید کی حقیقت کسی بندے کی صفت میں صحیح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بندے کی صفات میں ہمیشگی دوام نہیں، اور خلق کی صفت بجز رسم و ظاہر کے کچھ نہیں، کیونکہ خلق کی صفت میں بقا نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت حق کا فعل ہے، لہذا ان صفات کی حقیقت حق کے ساتھ ہوگی۔ اس مفہوم کو یوں سمجھو کہ حق تعالی نے بندے کو روزے رکھنے کا حکم فرمایا، روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ روزہ دار کہلایا۔ یہ روزہ دار از روئے رسم ظاہر
ہر بندہ کی صفت ہوگی، لیکن از روئے حقیقت روزے کی حقیقت حق تعالی کے ساتھ ہے۔ چنانچہ حق تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں خبر دی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ میری وجہ سے ہے، اور جو کچھ ان کے مفعولات سے ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے، لیکن تمام عبادتوں اور چیزوں کی نسبت بندے کی نسبت بطریق رسم و مجاز ہوگی، نہ کہ حقیقتاً۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف تمام نفسانی لذات و حظوظ سے دستکشی کا نام ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک رسم یعنی مجاز اور دوسری حقیقت۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اگر نفسانی لذتوں کو چھوڑ چکا ہے تو ترک لذت بھی تو ایک لذت ہے، اسی کو رسم مجاز کہا جاتا ہے، اور اگر وہ اس کا بھی تارک ہے تو یہ فنائے لذت و حظ کہلاتی ہے۔ اس معنی کا تعلق حقیقت و مشاہدے سے ہے، لہذا ترک حظ و لذت بندہ کا فعل ہے اور فنائے حظ و لذت حق تعالی کا فعل ہے، لہذا بندے کے فعل کو رسم و مجاز اور حق کے فعل کو حقیقت کہا جائے گا۔ اس قول سے وہ پہلا قول جو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ہے خوب واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کا ہی ایک اور مقام پر قول ہے، صوفیاء کرام کا گروہ وہ ہے جن کی زندگیاں قدورت بشری سے آزاد اور آفت نفسانیہ سے پاک و صاف ہو کر آرزو اور تمناؤں سے بے نیاز ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ حق تعالی کے حضور بلند درجے اور صفت اول میں آرام گستر ہیں، اور ما سوا اللہ کے سب سے قطعاً کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کے قبضہ میں کچھ نہ ہو اور نہ خود کسی کے قبضہ میں ہو۔ یہ عبارت عین فنا کی ہے، فانی و صفت نہ مالک ہوتا ہے نہ مملوک، کیونکہ صحت ملک موجودات پر درست آتی ہے۔ اس قول شریف کا مطلب یہ ہے کہ صوفی دنیاوی ساز و سامان اور اخروی زیب و زینت میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود بھی تو کسی کی ملکیت میں ہے۔ وہ اپنے نفس کے حکم کا پابند نہیں ہوتا، اس لیے کہ غیر کی خواہش اور ارادہ کے غلبہ سے وہ خود کو گھلا چکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ غیر کو بھی بندگی کی طمع سے فنا کر چکا ہوتا ہے۔ یہ قول مبارک دقیق اور لطیف ہے۔ اس منزل کو گروہ صوفیاء فنائے کل سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم ان کے غلط مقامات کی اس کتاب میں انشاءاللہ نشاندہی کریں گے۔ حضرت ابن جلالی دمشقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف سراپا حقیقت ہے جس میں رسم و مجاز کا دخل نہیں ہے، کیونکہ معاملات و افعال میں رسم و مجاز کا دخل ہے اور اس کی حقیقت حق تعالی کے ساتھ ہے۔ جبکہ تصوف خلق سے کنارہ کشی کا نام ہے تو اس کے لیے رسم و مجاز کا دخل ممکن ہی نہیں۔ حضرت ابو عمر دمشقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہان کو نقص و عیب کی آنکھ سے دیکھنے کا نہیں بلکہ دنیا سے منہ پھیرنے کا نام تصوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہان کو عیب و نقص سے بھرپور دیکھو، کیونکہ یہ دلیل بقائے صفت کی ہے، بلکہ جہان سے آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ یہ دلیل فنائے صفت کی ہے۔ اس لیے کہ جب کائنات پر نظر ہو گئی تو حد نظر کے بعد نظر کی منزل بھی ختم ہو جائے گی، اور دنیا سے آنکھیں بند کر لینے میں ربانی بصیرت کی بقا ہے۔ یعنی وہ شخص اپنے سے نابینا ہوگا، وہ حق کو دیکھ سکے گا، کیونکہ ہستی کا طالب بھی طالب ہی ہوتا ہے اور اس کا کام اسی کی طرف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے ہستی سے باہر نکلنے کی اسے کوئی راہ نہیں ملتی۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف میں شرک ہے، اس لیے کہ دل کو غیر کی رویت سے بچانا، حالانکہ غیر کا وجود ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اسبات توحید میں غیر کی رویت شرک ہے۔ جب دل میں غیر کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو دل کو غیر کے ذکر سے بچانا محال ہے۔ حضرت حسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کو مخالفت کی قدورت سے پاک و صاف رکھنے کا نام تصوف ہے۔ مطلب یہ کہ باطن کو حق تعالی کی مخالفت سے محفوظ رکھو
کیونکہ دوستی موافقت کا نام ہے اور موافقت مخالفت کی ضد ہے۔ دوست کو لازم ہے کہ سارے جہان میں دوست کے احکام کی حفاظت کرے، اور جب مطلب و مراد ایک ہو تو مخالفت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اخلاق۔ حضرت محمد بن علی بن امام حسین بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پاکیزہ اخلاق کا نام تصوف ہے۔ جس کے جتنے پاکیزہ اخلاق ہوں گے وہ اتنا ہی زیادہ صوفی ہوگا۔ پاکیزہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک حق تعالیٰ کے ساتھ اور دوسری خلق کے ساتھ۔ حق تعالیٰ کے ساتھ نیک خوئی یہ ہے کہ اس کی قضاء و قدر پر راضی رہے، اور خلق کے ساتھ نیک خوئی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رضا کی خاطر مخلوق کی صحبت کا بار برداشت کرے۔ یہ دونوں قسمیں طالب ہی کی طرف راجع ہوتی ہیں، کیونکہ حق کی صفت استغنا، یعنی وہ طالب کی ناراضگی اور رضا دونوں سے بے نیاز ہے۔ یہ دونوں وصف نظارہ توحید سے وابستہ ہیں۔ حضرت ابو محمد مرتاش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صوفی وہ ہے کہ اس کا باطن اس کے قدم کے ساتھ برابر ہو، مطلب یہ کہ دل مکمل طور پر حاضر رہے، یعنی دل وہاں ہو جہاں قدم ہو اور قدم وہاں ہو جہاں دل۔ ایک قسم یہ ہے کہ قدم وہاں ہو جہاں قول ہو، یہ حضوری کی علامت بغیر غیوبت کے ہے۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود ہی سے غائب ہو کر حق کے ساتھ ظاہر ہو، حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ حق کے ساتھ ظاہر ہو کر خود ہی سے حاضر ہو۔ یہ جمع الجمع کی قبیل کی عبارت ہے، کیونکہ جس وقت خود بخود رویت ہوگی تو خود ہی سے غیبت نہ رہے گی، جب رویت اٹھ جائے گی تو حضوری بے غیبت کے ہوگی۔ اس معنی کا تعلق حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے قول سے ہے، یعنی صوفی وہ ہے جو دونوں جہان میں بجز ذات الہی کے کچھ دیکھ نہ سکے۔ تصوف کی بنیادی خصلتیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد 8 حصوں پر ہے: سخاوت، رضا، صبر، اشارہ، غربت، گدڑی، سیاحت اور فقر۔ یہ 8 خصلتیں 8 نبیوں کی اقتداء میں سے ہیں۔ سخاوت حضرت خلیل علیہ السلام سے ہے، کیونکہ آپ نے اپنے فرزند کو فدا کیا، اور رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، کیونکہ وہ وقت ذبح اپنی رضا پیش کی اور اپنی جان عزیز کو بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیا۔ صبر حضرت ایوب علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے بے حد و غایت مصائب پر صبر فرمایا اور خدا کی مقرر کردہ ابتلا اور آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ اور اشارہ حضرت زکریہ علیہ السلام سے ہے، جس کے بارے میں حق تعالی نے فرمایا، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا۔ آپ نے 3 دن لوگوں سے اشارہ کے سوا کلام نہ فرمایا۔ اور اسی سلسلہ میں ارشاد ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیا، انہوں نے اپنے رب کو آہستہ پکارا۔ اور غربت حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہ وہ اپنے وطن میں مسافروں کی مانند رہے اور خاندان میں رہتے ہوئے اپنوں سے بیگانہ رہے۔ اور سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے یکا و تنہا مجرد زندگی گزاری ہے اور بجز ایک پیالہ و کنگھی کے کچھ پاس نہ رکھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی پیا ہے تو انہوں نے پیالہ بھی توڑ دیا، اور جب کسی کو دیکھا کہ انگلیوں سے بالوں کو کنگھی کر رہا ہے تو کنگھی بھی توڑ دی۔ اور گدڑی یعنی صوف کا لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے کہ انہوں نے پشمینی کپڑے پہنے۔ اور فقر سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ جنہیں روئے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عنایت فرما دی گئی تھی، اور ارشاد ہوا کہ آپ خود کو مشقت میں نہ ڈالیں بلکہ آپ ان خزانوں کو استعمال کریں، آرائش اختیار فرمائیں۔ لیکن بارگاہ الہی میں آپ نے عرض کیا، اے خدا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میری خواہش تو یہ ہے کہ ایک روز شکم سیر رہوں اور دوسرے روز فاقہ کروں۔ تصوف کے یہ 8 اصولی خصائل ہیں جو افعالی کردار ہیں اور محمود ہیں۔ حضرت حصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
صوفی معدوم ہونے کے بعد ہستی کی تمنا نہیں کرتا اور موجود ہونے کے بعد معدوم ہونے کی خواہش نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی پاتا ہے اسے کسی حال میں گم نہیں کرتا، اور جو چیز گم ہو جائے اس کو کسی حال میں بھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس کی یافت کسی طرح نایافت نہ ہوگی اور اس کی نایافت کسی طرح یافت نہ ہوگی، تاکہ اسبات بغیر نفی اور نفی بغیر اسبات کے ہو جائے۔ اس قول کا مقصد یہ ہے کہ صوفی کی بشریت کامل طور پر فنا ہو کر اس کے جسمانی شواہد اس کے حق میں ظاہر نہ ہوں، یہاں تک کہ یہ فرق اپنے غین میں جمع ہو کر اپنے آپ قیام پا جائیں۔ یہ صورتحال دو نبیوں میں ظاہر ہوئی ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کہ جن کے وجود میں عدم نہیں تھا، یہاں تک کہ دعا کی ربی شرح لی صدری و یسر لی امری، میرے رب مجھے شرح صدر عطا فرما اور میرا معاملہ مجھ پر آسان کر دے۔ اور دوسری ذات مبارک ہمارے رسول مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ کے عدم میں وجود نہ تھا، جیسا کہ ارشاد ہوا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے شرح صدر نہ فرمایا؟ ایک نبی نے آرائش و زینت کی درخواست کی اور دوسرے کو حق تعالی نے خود آرائش و زینت سے مزین فرمایا اور انہوں نے اس کی دعا نہیں کی۔ حضرت علی بن پندار سیرنی نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تصوف یہ ہے کہ صوفی اپنے ظاہر و باطن میں حق کی خاطر خود کو نہ دیکھے، چنانچہ جب تم ظاہر پر نظر ڈالو گے تو ظاہر میں توفیق کا نشان پاؤ گے، اور جب تم غور کرو گے تو ظاہری معاملات کو توفیق حق کے مقابلہ میں دیکھو گے، تو پھر مچھر کے پر کے برابر وزن نہ دو گے، اور ظاہری دیکھنا جو چھوڑ دو گے اور جب باطن پر نظر ڈالو گے تو باطن میں تائید حق کے نشان پاؤ گے، پھر جب غور کرو گے تو باطنی معاملات کو تائید حق کے پہلو میں دیکھ کر ذرہ بھر وزن نہ دو گے، لہٰذا باطن کے دیکھنے کو بھی ترک کر کے سراسر حق کا مشاہدہ کرو گے۔ جب حق کا مشاہدہ کرو گے تو خود بھی تو نہ دیکھ سکو گے۔ حضرت محمد عمر بن احمد مکری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حق کے ساتھ احوال کی استقامت کا نام تصوف ہے۔ مطلب یہ کہ صوفی کے احوال کسی اور حال سے نہ بدلیں اور وہ کسی کجروی میں مبتلا نہ ہوگا، اس لیے کہ جس کا دل گردش احوال سے محفوظ ہے وہ درجہ استقامت سے نہیں گرتا اور نہ وہ حق تعالی سے دور رہتا ہے۔ صوفیاء کے معاملات، حضرت ابو حفص نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ صوفیاء کرام کے معاملہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں تصوف سراسر ادب ہے، ہر وقت ہر مقام اور ہر حال کے لیے متعین ادب اور احکام ہیں۔ جس نے ان آداب کی پابندی کو ان کے اوقات میں لازم رکھا وہ مردان خدا کے درجہ پر فائز ہو گئے، اور جس نے ان آداب کی پابندی کو ملحوظ خاطر نہ رکھا اور اسے رائیگاں کر دیا وہ قرب حق کے خیال اور قبول حق کے گمان سے محروم رہ کر مردود بن گیا۔ اسی معنی میں حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے رسم و علم کا نام تصوف نہیں ہے بلکہ وصف و اخلاق کا نام ہے۔ مطلب یہ کہ اگر رسم کا نام تصوف ہوتا تو ریاضت اور مجاہدے سے حاصل ہو جاتا، اور اگر علم کا نام تصوف ہوتا تو تعلیم سے تکمیل کی جا سکتی، مگر یہ تو سراپا اخلاق ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس کے حکم اپنی ہستی میں جاری نہ کرو اور اس کے معاملات کو اپنے وجود میں نافذ نہ کرو اور اس کے انصاف کو اپنے اوپر نہ استعمال کرو تو ہرگز تصوف حاصل نہیں ہوگا۔ رسوم و اخلاق کے درمیان فرق یہ ہے کہ رسم ایسا فعل ہے جو تکلیف، محنت اور اسباب و ذرائع سے حاصل ہو جاتا ہے، مثلا ایسا عمل جو باطن کے برخلاف ظاہری طور پر کیا جائے اور وہ فعل و عمل باطنی معنی سے خالی ہو، اور اخلاق ایسا فعل محمود ہے جو بے تکلیف و محنت اور بغیر اسباب و ذرائع کے باطن کے موافق ظاہر میں کیا جائے اور وہ دعوے سے خالی ہو۔ حضرت مرتاش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
نیک خصائل کا نام تصوف ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ کہ حق تعالی کے اوامر و نواہی کو بغیر سمع و ریا کے ادا کیا جائے، یہ کہ بڑوں کی عزت و تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت و مہربانی اور برابر والوں سے حق کے انصاف پر قائم رہتے ہوئے کسی سے بدلے کا طالب نہ ہو۔ یہ تیسری قسم اپنی ذات سے متعلق ہے، وہ یہ کہ وہ نفس و شیطان کی مطابقت نہ کرے۔ جس نے اپنی ذات کو ان 3 خصلتوں سے مزین کر لیا وہ تمام نیک خصلتوں کا خوگر بن گیا۔ یہ فضائل اور خصائل اس حدیث سے ماخوذ ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ آپ سے کسی نے عرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق شریفہ کی تعلیم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا قرآن کریم پڑھو۔ اللہ تعالی نے اس میں آپ کے اخلاق حمیدہ بیان فرمائے ہیں۔ یہ دلیل پہلی قسم کی ہے، لیکن دوسری اور تیسری قسم کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر کو اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے دور رہو۔ حضرت مرتاش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ نکھری ہوئی تصوف کی راہ ہے، اس میں بالکل آمیزش نہ کرو اور نقلی صوفیوں کے معاملات کو نہ ملاؤ اور رسوم کے پابند لوگوں سے اجتناب کرو۔ جب زمانے کے دنیا دار لوگوں نے دیکھا کہ نقلی صوفی پاؤں پر تھرکتے، گانا سنتے اور بادشاہوں کے دربار میں جا کر ان سے مال و منال کے حصول میں حرص و لالچ کا مظاہرہ کرتے ہیں، درباری دیکھتے ہیں تو وہ ان سے نفرت کرتے اور تمام صوفیوں کو ایسا ہی سمجھ کر سب کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ ان کے یہی طور و طریق ہوتے ہیں، اور پچھلے صوفیاء کا حال بھی ایسا ہی تھا، حالانکہ وہ حضرات ایسی لغویات سے پاک و صاف تھے۔ وہ اس پر غور نہیں کرتے۔ یہ زمانہ دین میں سستی اور غفلت کا ہے۔ بلا شک و شبہ جب بادشاہ اور حکام پر حرص کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ اسے ظلم و ستم پر آمادہ کر دیتا ہے، اور اہل زمانہ تب و نافرمانی اور زنا و فسق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ریاکاری زاہد کو نفاق میں جھونک دیتی ہے، اور ہوائے نفسانی صوفی کو پاؤں پر گرا دیتی ہے اور گانا سننے پر ابھارتی ہے۔ خبردار، ہوشیار، طریقت کے جھوٹے مدعی ہی تباہ ہوتے ہیں، نہ کہ اصل طریقت۔ خوب یاد رکھو کہ اگر مسخروں کی جماعت اپنی مسخری کو بزرگوں کی ریاضت و مجاہدے کے اندر 1000 بار پوشیدہ رکھے تو بزرگوں کی ریاضت اور مجاہدوں کو مسخر نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو علی قزوینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ ہر حال میں رب تعالی سے راضی اور خوش رہے۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے، یعنی نفس اور حرص و ہوا کی غلامی سے آزادی پانے، باطل کے مقابلہ میں جرت و مردانگی دکھانے، دنیاوی تکلفات کو ترک کر دینے اور اپنے مال کو دوسروں پر صرف کر دینے اور دنیا کو دوسروں کے لیے چھوڑ دینے کا نام تصوف ہے۔ حضرت ابو الحسن ابو شنجا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آج بے حقیقت چیز کا نام تصوف سمجھ لیا گیا ہے، ورنہ اس سے قبل بغیر نام ایک حقیقت تھی۔ مطلب یہ کہ صحابہ کرام اور صالحین کے زمانہ میں یہ نام تو نہ تھا مگر اس کے معنی موجود تھے۔ اب نام تو ہے مگر معنی کا وجود نہیں، یعنی معاملات و کردار تو معروف تھے لیکن دعویٰ مجہول تھا۔ اب دعویٰ معروف ہے لیکن معاملات مجہول ہیں۔ تصوف کے معاملات، معنی و حقائق کے اظہار و بیان میں مشائخ طریقت کے مذکورہ ارشادات طالب حق کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں، لیکن جو تصوف کے منکر ہیں ان سے دریافت کیا جائے کہ تصوف کے انکار سے تمہاری کیا مراد ہے، اور اگر محض ان کے نام سے انکار ہے تو کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اس طرح اس کے معنی و حقائق سے انکار لازم نہیں آتا۔ پھر بھی اگر اس کے معنی و حقائق سے انکار ہے تو یہ انکار کل شریعت اسلامیہ کا انکار بن جائے گا۔ یہی نہیں
بلکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور خصائل جمیلہ اور اسوہ حسنہ کا انکار بھی کہلائے گا، اور اس انکار کے بعد پورا دین ریاکاری بن جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا فرما بردار اور سعید بنائے جس طرح اپنے دوستوں کو بنایا ہے، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ خدا کے ان دوستوں، ولیوں اور حق نیوش صوفیوں کے ساتھ حق و انصاف کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا، دعویٰ کم کرنا اور اہل اللہ سے حسن اعتقاد رکھنا۔ وباللہ التوفیق۔ صوفیاء کرام کا لباس یعنی گدڑی، پشم اور اون و صوف کا مخصوص وضاقتہ کا لباس جسے گدڑی کہتے ہیں، صوفیاء کرام کا شعار ہے، اور یہ لباس سنت کے موافق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، پشمینی لباس اختیار کرو کیونکہ اس سے اپنے دلوں میں ایمان کی شیرینی پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا ارشاد ہے کہ آپ صوف یعنی پشمین کا لباس زیب تن فرماتے اور دراز گوش پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، کپڑے کو ضائع نہ کرو جب تک پیوند لگنے کی گنجائش ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ کے پاس ایک گدڑی ایسی تھی جس میں 30 پیوند لگے تھے۔ نیز منقول ہے کہ سب سے بہتر لباس وہ ہے جس میں آسانی سے محنت کی جا سکے۔ سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک پیرہن ایسا تھا جس کی آستینیں انگلیوں تک آتی تھیں۔ اگر کسی پیرہن کی آستینیں انگلیوں سے بڑھ جاتی تھیں تو وہ زائد حصے کو ترشوا دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کریں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 بدری صحابیوں کو دیکھا، پشمینہ کا لباس پہنتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلوت میں صوف کا لباس زیب تن فرماتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک گدڑی پیوند لگی پہنے دیکھا ہے۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالی عنہم بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پشمینہ کا لباس پہنے دیکھا ہے جس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بصری، حضرت مالک بن دینار، حضرت سفیان ثوری رحم اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سب گدڑی زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ امام عالم سیدنا امام ابو حنیفہ کوفی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں محمد بن علی حکیم ترمذی اپنی کتاب تاریخ مشائخ میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم نے ابتدا میں گدڑی پہن کر خلوت نشینی کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے، یعنی خلوت نشینی کے ارادے کو چھوڑ کر خلق خدا کے سامنے آ جاؤ، کیونکہ تمہارے ذریعے سے میری سنتیں زندہ ہوں گی۔ چنانچہ آپ نے خلوت کا ارادہ ترک فرما دیا اور قیمتی لباس کبھی نہ پہنا۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ جو محققین صوفیاء میں سے ہیں ہمیشہ گدڑی پہنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ گدڑی پہنے حضرت امام اعظم کی مجلس میں آئے تو لوگوں نے ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ امام اعظم نے فرمایا، یہ ابراہیم ادھم ہمارے سردار ہیں جو تشریف لائے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، اے امام عالی مرتبت، آپ کی زبان کبھی غلط بات سے آلودہ نہیں ہوئی، یہ سیادت اور سرداری کے کیسے مستحق بن گئے؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، انہوں نے خدمت کر کے سیادت پائی ہے، یہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کی خدمت اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور ہم اپنی نفس پروری میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے سردار اور آقا ہیں۔ آج کچھ لوگ گدڑی پہن کر جاہ و عزت حاصل کر لیتے ہیں مگر ان کے دل ظاہر کے مطابق نہیں ہیں، تو کیا مذائقہ
ہر لشکر میں بہادر اور شجاع تو چند ہی ہوتے ہیں، اژدہام میں محقق کم ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن سب کی نسبت ان کی طرف کر دی جاتی ہے، کیونکہ صوفیاء کا یہ مسلک مذکورہ عملی مثالوں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ ارشادات کے علاوہ آپ کے اس ارشاد پر بھی مبنی ہے، جس کی مشابہت جو اختیار کرے، خواہ وہ مشابہت قول و فعل میں ہو یا اعتقاد میں، وہ اسی کا فرد شمار کیا جاتا ہے۔ صوفیاء کرام کے دیکھنے والوں کے طبقات مختلف ہیں، کوئی تو ان کے ظاہری معاملات اور ان کی خصلتوں پر نظر ڈالتا ہے، اور کوئی ان کی باطنی صفائی، دل کی جلا، خفیہ اسرار، طبعی لطافت، اعتدال مزاج اور دیدار ربانی کے اسرار میں صحت مشاہدہ کو دیکھتا ہے، تاکہ محققین کا قرب اور ان کی رفعت کبریٰ کو دیکھے اور ان سے شرف نیاز مندی بجا لا کر ان کے مقام سے وابستہ ہو جائے اور تعلق خاطر پیدا کر کے بصیرت حاصل کرے، کیونکہ ان کے حال کی ابتدا کشف احوال اور خواہشات نفسانی اور اس کی لذتوں سے اعراض اور کنارہ کشی پر مبنی ہوتی ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو جسم کی درستگی، دل کی پاکیزگی اور قلب کے سکون و سلامتی کو ان کے ظاہر حال میں دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ وہ شریعت پر عمل کرنے اور اس کے مستحبات اور آداب کی حفاظت اور باہم معاملات میں حسن عمل کو دیکھ سکے اور ان کی صحبت اختیار کر کے اصلاح حال کر سکے۔ اس طبقہ کے حال کی ابتدا ریاضت و مجاہدہ اور حسن معاملہ پر مبنی ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو انسانی اخلاق و مروت پر برتاؤ، طریقے صحبت و مجالست اور ان کے افعال میں حسن سیرت کی جستجو کرتا ہے، تاکہ ان کی ظاہری زندگانی میں مروت اور برتاؤ کی خوبی، بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں پر شفقت و مہربانی اور عزیزوں اور ہمسروں کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کو دیکھ کر ان کی قناعت کا اندازہ لگائے اور ان کی طلب و بے نیازی سے قربت حاصل کر کے ان کی صحبت اختیار کرے اور آسان زندگی بسر کرے اور خود کو بندگان صالحین کی خدمت کے لیے وقف کر دے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جسے طبیعت کی کاہلی، نفس کی بڑائی، جاہ طلبی اور بغیر فضیلت کے اعلی مقام کی خواہش اور بے علم ہونے کے باوجود اہل علم کے خصائص کی جستجو نے سرگرداں کر رکھا ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ ان میں اس ظاہری دکھاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، محض ظاہری طمع میں ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور مداہنت کے طریقہ پر ان کے ساتھ اخلاق و کرم کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صلح کلی بن کر ان کے ساتھ زندگانی بسر کرتے ہیں۔ اسی بنا پر ان کے دلوں پر حقانی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا اور ان کے جسموں پر حصول طریقت کے مجاہدوں کی کوئی علامت پیدا نہیں ہوتی، باوجود اس کے کہ وہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ محققوں کی مانند لوگ ان کی تعظیم و تکریم کریں اور ان سے ویسے ہی خوف کھائیں جیسے اللہ تعالیٰ کے مخصوص اولیاء کرام سے عوام خائف رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی آفتیں ان کی اصلاح میں پوشیدہ رہیں۔ ایسے لوگ ان صوفیاء کرام جیسی وضاقتہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ ان کا لباس ان کے معاملے کی درستگی کے بغیر ان کے مکر و فریب کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ ایسے مکر و فریب کا لباس روز قیامت حسرت و ندامت کا موجب ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا اس گدھے کی مانند ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ ظالم قوموں پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ موجودہ زمانے میں اس قسم کے بکثرت لوگ ہیں، لہٰذا جہاں تک ہو سکے ایسوں سے بچنے کی کوشش کرو اور ان کی طرف قطعاً توجہ نہ دو، اس لیے کہ ایسے نقلی صوفیوں سے اگر تم نے ہزارہا سلوک و طریقت حاصل کرنے کی کوشش کی تو ایک لمحہ کے لیے بھی طریقت کا دامن تمہارے ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ راہ محض گدڑی پہننے سے طے نہیں ہوتی، بلکہ یہ منزل ریاضت و محنت سے ملتی ہے۔ جو شخص طریقت سے آشنا اور واقف ہو گیا اس کے لیے تمنگری والا لباس بھی فقیرانہ عبا ہے، اور جو اس سے بیگانہ اور ناآشنا ہے اس کے لیے فقیرانہ گدڑی نحوست اور ادبار کی نشانی ہے۔
اور آخرت میں باعث بدبختی و شقاوت ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے دریافت کیا آپ گدڑی کیوں نہیں پہنتے؟ انہوں نے فرمایا نفاق کے ڈر سے، اس لیے کہ مردان خدا کا لباس پہننے سے ان کے معاملات کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں آ جاتی۔ مردان خدا کا لباس پہننا اور ان کا بوجھ نہ اٹھانا یہ کذب اور نفاق ہے۔ اور اگر یہ لباس فقر تم اس لیے پہنتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہچانے کہ تم اس کے خاص بندے ہو، تو وہ بغیر لباس کے بھی جانتا ہے۔ اور اگر اس لیے پہنتے ہو کہ لوگ تمہیں پہچانے کہ تم خدا کے خاص بندے ہو، اگر واقعی تم ایسے ہو تب بھی یہ ریاکاری ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ راہ بہت دشوار اور پرخطر ہے، اور اہل حق اس سے برتر ہیں کہ وہ کوئی خاص لباس اختیار کریں، کیونکہ تزکیہ نفس اور باطنی صفائی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے پر فضل و کرم ہے، ورنہ صوف یعنی اون تو چوپایوں کا لباس ہے۔ لباس تو ایک ہیلا و بہانہ ہے۔ ایک طبقہ نے تو لباس ہی کو قرب کا ذریعہ جان رکھا ہے، اور وہ اس کو پہن کر اپنے ظاہر کو آراستہ کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ انہی میں سے ہو جائیں گے۔ اس طبقہ کے صوفیاء اپنے مریدوں کو ایسا لباس پہننے اور گدڑی کے استعمال کی تاکید کرتے ہیں، اور خود بھی سیر و سیاحت کرتے رہتے ہیں تاکہ مشہور و معروف ہو جائیں۔ اس طرح مخلوق ان کے فریب میں آ کر ان کی نگہبان اور محافظ بن جاتی ہے، اور جب بھی ان سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوتی ہے جو شریعت و طریقت کے خلاف ہے تو لوگ ان پر طعن و تشنیع شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں کہ یہ لباس پہن کر گناہ کے مرتکب ہوں تو وہ خلق سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال گدڑی اولیاء اللہ کی زینت ہے، عوام اس سے عزت حاصل کرتے ہیں اور خواص اس سے کمتری کا احساس دلاتے ہیں۔ عوام تو یوں عزت حاصل کرتے ہیں کہ جب وہ اس لباس کو پہنتے ہیں تو مخلوق خدا ان کی عزت کرتی ہے، اور خاص اس طرح کمتری کا احساس دلاتے ہیں کہ جب وہ گدڑی پہنتے ہیں تو لوگ انہیں عوام الناس میں سے جان کر انہیں ملامت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ لباس عوام کے لیے نعمت ہے اور خواص کے لیے پیرہن ابتلا، کیونکہ اکثر عوام حقیقت کی پہچان میں سرگرداں رہتے ہیں، چونکہ یہ مقام و درجہ ان کی دسترس اور ان کی فہم سے بالاتر ہے، اور وہ اس کے حصول کا سامان بھی نہیں رکھتے جس سے وہ رئیس بن جائیں۔ محض اسی سبب کو جمع نعمت کا ذریعہ خیال کرتے ہیں، لیکن خاص ریا و نمود کو چھوڑ کر عزت پر ذلت اور نعمت پر ابتلا کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ ظاہری نعمتیں عوام کے لیے ہی موجب عزت ہیں، مگر وہ اپنے لیے بلا و مصیبت کو باعث افتخار جانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صوفیاء کے لیے گدڑی کا لباس وفا کا لباس ہے، اور مغروروں کے لیے خوشی کی پوشاک۔ اسی لیے صوفیاء اسے پہن کر دونوں جہان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور طبعی مرغوبات کو چھوڑ کر ان سے ترک تعلق اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن مغرور لوگ اس لباس کے سبب سے حق سے محجوب ہو کر احوال کی درستگی سے محروم رہتے ہیں۔ یہ لباس فلاح کا موجب ہے، اور ہر ایک کو اس سے اپنی مراد حاصل ہوتی ہے۔ کسی کو مرتبہ صفا ملتا ہے تو کسی کو بخشش و عطا، کسی کے لیے حجاب و پردہ ہے تو کسی کے لیے پائمالی اور پسپائی، کسی کے لیے رضا ہے تو کسی کے لیے رنج و تعجب۔ میں امید رکھتا ہوں کہ باہمی محبت اور حسن صحبت سے سب کے سب نجات پا جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو جس گروہ سے محبت رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ قیامت کے دن ہر گروہ کے دوستوں کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور وہ انہی کے زمرے میں شامل ہوں گے۔ لیکن یہ لازمی ہے کہ اپنے باطن کو حقیقت کی طلب میں سرگرم رکھے اور دکھاوے کی رسوم سے اجتناب کرے، اس لیے کہ جو شخص ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ وجود آدمیت قرب ربوبیت کے لیے حجاب ہے، اور اس حجاب کو احوال کی گردش اور مقامات کی ریاضت و مجاہدہ ہی سے فنا اور معدوم کیا جا سکتا ہے۔ وجود آدمیت کی صفائی اور حجابات بشری کو دور کرنے کا نام فنا ہے، اور جو فانی صفات ہو جائے وہ لباس اختیار نہیں کرتا اور زیب و زینت میں الجھ کر قرب حق اور فنائے بشریت کا حصول ناممکن ہے۔ جو آدمی فانی صفت ہو گیا اور اس سے فنائے بشریت کی آفتیں دور ہو گئیں،
آپ اسے خواہ صوفی کہہ کر پکاریں یا کسی اور نام سے یاد کریں، اس کے نزدیک سب یکساں ہے۔ گدڑی پہننے کی شرائط۔ درویش کے لیے گدڑی پہننے کی کچھ شرائط ہیں، جو یہ ہیں کہ وہ اسے آسانی و فراغت کے خیال سے تیار کرے، اور جب تک اصل کپڑا سالم رہے اس میں پیوند نہ لگائے، اور جب کہیں سے پھٹ جائے تو اس پر پیوند لگاتا جائے۔ پیوند لگانے کے سلسلے میں مشائخ طریقت کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ پیوند لگانے میں ترتیب اور آرائش کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جہاں سے بھی سوئی نکلے سیتا چلا جائے، اس میں تکلف نہ کرے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ پیوند لگانے میں ترتیب اور درستی کا خیال رکھنا شرط ہے، تاکہ مناسبت برقرار رہے، اور اسے بتکلف درست کرنا بھی فقر کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے، اور معاملات کا صحیح رکھنا اس کی دلیل ہے۔ فقیر علی بن عثمان کہتا ہے کہ میں نے حضرت شیخ المشائخ ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ سے مقام توس میں دریافت کیا کہ درویش کے لیے کم سے کم کون سی چیز درکار ہے جو فقر کے لائق و مناسب ہو۔ انہوں نے فرمایا 3 چیزیں درویش کے لیے ضروری ہیں، ان سے کم پر نام فقر زیبا نہیں۔ ایک یہ کہ گدڑی میں پیوند کی درست سلائی کرے، دوسری یہ کہ سچی بات سننا پسند کرے، اور تیسری یہ کہ زمین پر پاؤں ٹھیک رکھے، یعنی تفاخر اور تکبر اور اترانے کی چال نہ چلے۔ جس وقت ان سے یہ باتیں معلوم ہوئیں تو صوفیہ کی ایک جماعت ان کے پاس بیٹھی تھی۔ ان سب کی موجودگی میں انہوں نے یہ باتیں بیان فرمائیں۔ جب ہم ان کی محفل مبارک سے نکلے تو ہر ایک نے بحث اور مباحثہ شروع کر دیا، اور وہ جاہلوں کے ایک طبقہ کو ان باتوں میں لذت اور شیرینی محسوس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ بس انہی 3 باتوں کا نام فقر ہے۔ چنانچہ بہتوں نے بہت سے پیوند لگائے اور زمین پر داہنا پاؤں مار کر مشغلہ بنا لیا۔ ہر ایک یہ خیال کرنے لگا کہ ہم طریقت کی باتیں اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ چونکہ مجھے حضرت شیخ کی باتوں سے لگاؤ تھا، مجھے ان کی باتوں کا اس طرح ضائع اور برباد ہونا گوارا نہ ہوا۔ میں نے ان سے کہا، آؤ ہم سب مل کر ان باتوں پر تبادلہ خیالات کریں، اور ہر ایک اپنی اپنی فہم اور عقل کے مطابق ان کی تشریح اور وضاحت کرے۔ چنانچہ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ گدڑی میں درست پیوند لگانے کا مطلب یہ ہے کہ فقر کے لیے پیوند لگایا جائے، نہ کہ زیب و زینت کی خاطر۔ جب فقر کے لیے پیوند لگا ہوگا تو وہ پیوند اگرچہ بظاہر درست نہ ہو تب بھی فقر میں درست ہوگا۔ اور سچی بات سننے کا خوگر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حال کے لیے ہوں، نہ کہ اپنے وجود و مرتبہ کے لیے، اور وجد کی خاطر اس میں تصرف کرے، نہ کہ کھیل کود اور عیش پسندگی کے لیے۔ اور زمین پر ٹھیک پاؤں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وجد کی خاطر زمین پر پاؤں رکھے، نہ کہ کھیل کود اور لہو و لعب کے لیے۔ کچھ لوگوں نے میری یہ تشریح و توضیح حضرت شیخ ابو القاسم رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھی۔ اس پر آپ نے فرمایا، علی بن عثمان نے درست بات کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند فرمائے۔ دراصل صوفیاء کرام کا گدڑی پہننے سے مقصد یہ ہے کہ دنیاوی محنت اور مشقت میں کمی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے فقر اور احتیاج میں صدق و اخلاق پیدا ہو۔ احادیث صحیحہ میں منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک گدڑی تھی جسے وہ اپنے ساتھ آسمان پر لے گئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ ان کی گدڑی کے ہر پیوند سے نور درخشاں تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اے حضرت مسیح علیہ السلام، آپ کی گدڑی سے یہ انوار کیسے درخشاں ہیں؟ فرمایا، یہ میرے اضطرار اور پریشانی کے انوار ہیں، کیونکہ میں نے ہر پیوند کو انتہائی ضرورت اور احتیاج کے وقت سیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ہر رنج کے بدلے مجھے ایک نور عطا فرمایا۔ نیز میں نے ماوراء نہر میں ملامتی گروہ کے ایک آدمی کو دیکھا کہ انسان جو چیز کھاتا اور پہنتا ہے وہ آدمی ان میں سے کچھ نہیں کھاتا اور نہ پہنتا تھا، وہ صرف وہی چیزیں کھاتا تھا جسے لوگ پھینک دیتے تھے، مثلا خراب ککڑی، کڑوا کدو، بیکار گاجر وغیرہ۔ اور وہ ایسی گدڑی پہنتا تھا جس کے چیتھڑے راستے میں اکٹھا کر کے پاک کیے جاتے تھے اور پھر ان سے وہ گدڑی بنائی جاتی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ کسی شہر میں ایک بزرگ ایسے تھے جن کا شمار متاخرین اور ارباب معانی میں تھا، جن کا حال عمدہ اور خصلت نیک تھی۔
ان کی گدڑی اور جائے نماز میں بے ترتیب پیوند لگے ہوئے تھے اور بچھوؤں نے اس میں بچے دے رکھے تھے۔ میرے پیر و مرشد اور شیخ رضی اللہ تعالی عنہ نے 51 سال تک ایک ہی گدڑی زیب تن رکھی اور اس میں بے ترتیب پیوند لگاتے رہتے تھے۔ اہل عراق کی ایک حکایت میں پڑھا ہے کہ 2 درویش تھے، جن میں ایک تو صاحب مشاہدہ تھا اور دوسرا صاحب مجاہدہ۔ وہ درویش جو صاحب مشاہدہ تھا اس نے اپنی تمام عمر ایسی پھٹی گدڑی پہنی جیسی کہ بوقت سما پھٹی ہوئی گدڑی درویش پہنتے ہیں، اور وہ درویش جو صاحب مجاہدہ تھا اس نے تمام عمر ایسی دریدہ گدڑی پہنی جیسی کہ استغفار کی حالت میں ہوتی ہے، اور اس حال میں اپنے لباس کو بوسیدہ کر لیا تھا تاکہ اس کی ظاہری حالت اس کی باطنی کیفیات کے مطابق ہو جائے۔ یہ کیفیت اپنے حال کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت شیخ محمد بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال تک انتہائی سخت اور درست ٹاٹ پہنا، اور وہ ہر سال 4 چلے کیا کرتے تھے، اور ہر 40 دن میں علوم و حقائق کی باریکیوں پر ایک کتاب تصنیف فرماتے تھے۔ ان کے زمانہ میں محمد بن زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو طریقت اور حقیقت کے علماء میں اپنا مقام رکھتے ہیں، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ چیتے کی کھال پر بیٹھتے اور کبھی گدڑی تک نہ پہنتے تھے۔ حضرت شیخ محمد بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ گدڑی پہننے کی کیا شرائط ہیں اور اس کی حفاظت کس پر لازم ہے؟ انہوں نے جواب دیا، گدڑی پہننے کی شرط یہ ہے کہ محمد بن زکریا جیسے لوگ اپنے عمدہ سفید لباس کی جگہ گدڑی پہنے اور ان جیسے بزرگ اس لباس کی حفاظت فرمائیں۔ صوفیاء کے لباس میں مسلک اعتدال۔ صوفیاء کرام میں ترک عادات کا طریقہ ان کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ موجودہ زمانہ میں جو انہیں لباس کمتر پہنتے ہیں، اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک یہ کہ آج کل اون گندی اور خراب ملتی ہے کیونکہ جانور ناپاک اور گندی جگہوں پر اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اہل بدعت و ہوا اور نقلی صوفیاء نے اونی لباس کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ بدعتی کے شعار کے خلاف عمل کرنا اگرچہ وہ سنت ہی کیوں نہ ہو درست ہے، لیکن گدڑی کے پہننے میں تکلف کو اس بنا پر جائز رکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کا مرتبہ لوگوں میں بلند اور برتر ہے، اور ہر شخص صوفیاء کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے خلاف شریعت و طریقت حرکات کا صدور ہوتا ہے۔ ایسے نااہل لوگوں کی صحبت سے ان کو رنج ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ایسے لباس کو اختیار کیا ہے جس میں بجز ان کے اور کوئی اس طرح کے پیوند نہیں لگا سکتا۔ ایسی گدڑی کو اپنے اور غیروں کے درمیان امتیازی نشان بنا رکھا ہے۔ ایک درویش کسی بزرگ کے پاس حاضر ہوا، اس نے جو پیوند لگا رکھے تھے وہ کچھ کشادہ تھے۔ اس بزرگ نے انہیں اپنے پاس سے دور کر دیا اور ان کی گدڑی ادھیڑ ڈالی، اس لیے کہ صفا کا مطلب تو یہ ہے کہ اصل طبع کو نرم اور مزاج کو لطیف بنا دیجئے۔ بلا شبہ طبع کی درستی اچھی نہیں ہے۔ جس طرح کہ غیر موزوں شعر طبیعت پر گراں گزرتا ہے، اسی طرح ناموزوں فعل طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس نے لباس کے ہونے یا نہ ہونے میں تکلف نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں گدڑی دی تو زیب تن کر لی، اگر کبا دی تو وہ بھی پہن لی، اور اگر برہنہ رکھا تو برہنگی میں بھی صبر و شکر کیا۔ فقیر علی بن عثمان کہتا ہے کہ میں نے اسی مسلک اعتدال کو اختیار کر رکھا ہے اور لباس کے پہننے میں اسی طریقہ کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت احمد بن حضرویہ رحمۃ اللہ علیہ جس وقت حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو آئے تو وہ قبا زیب تن کیے ہوئے تھے، اور جب حضرت شاہ شجاع ابو حفص ملاقات کرنے آئے تو وہ بھی قبا پہنے ہوئے تھے۔ مقررہ لباس ان کے جسم پر نہ تھا کیونکہ وہ اکثر اوقات گدڑی پہنا کرتے اور بسا اوقات وہ پشمینی پیرہن یا سفید قمیض پہن لیا کرتے تھے۔ غرض کہ جو لباس بھی میسر آ جاتا اسی کو زیب تن فرماتے تھے۔ چونکہ آدمی کا نفس عادی اور خو پسند ہوتا ہے، جیسی خو اور عادت ڈالی جائے وہ اسی کا غلام ہو جاتا ہے۔ جب نفس کو کوئی عادت پڑ جاتی ہے تو یہ حجاب بن جاتا ہے۔ اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین روزے میرے بھائی داؤد علیہ السلام کے تھے۔
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن افطار سے رہا کرتے تھے تاکہ نفس کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی عادت نہ پڑے اور وہ حجاب نہ بنے۔ یہی عادت حضرت ابو حامد دوست مروزی رحمت اللہ علیہ کی تھی کہ ان کو جو لباس بھی مریدین پہنا دیا کرتے تھے وہی پہن لیتے تھے، پھر جب کسی کو اس کپڑے کی ضرورت ہوتی تو اتار کر اسے دے دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو حامد رحمت اللہ علیہ پہنانے والے سے کچھ دریافت نہ فرماتے کہ کیوں پہنایا اور کیوں اتارا۔ ہمارے زمانے میں بھی ایک ایسے بزرگ غزنی میں موجود ہیں جن کا لقب موعد ہے، جو اپنے لیے لباس میں پسندیدگی اور عدم پسندیدگی کو ملحوظ نہیں رکھتے، اس لحاظ سے یہ طریقہ درست ہے۔ لباس میں رنگوں کی مصلحت۔ اکثر سلف صالحین صوفیاء کرام کا لباس نیلگوں رہتا تھا کہ وہ اکثر سیر و سیاحت میں رہتے تھے، چونکہ سفید لباس حالت سفر میں گرد و غبار وغیرہ سے جلد میلا ہو جاتا ہے اور اس کا دھونا بھی دشوار ہوتا ہے، اس وجہ سے خاص طور پر ملحوظ رکھتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نیلگوں رنگ مصیبت زدہ اور غم زدوں کا شعار ہے۔ یہ دنیا چونکہ مصائب اور آلام کا گھر اور غم و اندوہ کی خندق اور غم خانہ فراق اور ابتلا کا گہوارہ ہے، جب اہل ارادت نے دیکھا کہ اس دنیا میں مقصود برآری ممکن نہیں تو انہوں نے یہ لباس پہننا شروع کر دیا اور وصل کے غم میں سوگوار بن گئے۔ صوفیاء کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جب انہیں معاملات تصوف میں قصور اور کوتاہی اور دل میں خرابی کے سوا کچھ نظر نہ آیا اور وہ دنیا میں ضیاء وقت کے سوا کچھ نہ پایا تو سوگواری اختیار کر لی، اس لیے کہ وقت ضائع کرنا کسی کی موت سے زیادہ سخت ہے۔ کسی نے اپنے عزیز کی وفات پر سوگ منایا اور کسی نے مقصود کے فوت ہونے پر سوگواری کی۔ کسی مدعی علم نے کسی درویش سے پوچھا یہ سوگواری کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزیں چھوڑی ہیں، ایک فقر، دوسرا علم، تیسری تلوار۔ تلوار تو بادشاہوں نے لے لی مگر انہوں نے اسے بے محل استعمال کیا، اور علم علماء نے اختیار کیا لیکن انہوں نے اس کو صرف پڑھنے اور پڑھانے تک محدود رکھا، اور فقر کو فقراء کے گروہ نے اختیار کیا مگر انہوں نے اسے تونگری اور مالداری کا نعم البدل بنا لیا۔ میں نے ان تینوں مصیبتوں پر سوگواری کا یہ لباس اختیار کر رکھا ہے۔ حضرت مرتاش رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ ایک دن بغداد کے ایک محلے سے گزر رہے تھے کہ انہیں پیاس لگی۔ ایک دروازہ پر جا کر دستک دی اور پانی مانگا۔ ایک عورت پانی کا برتن لے کر حاضر ہوئی، انہوں نے پانی لے کر پیا۔ جب پانی پلانے والی پر نظر پڑی تو ان کا دل اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ صاحب خانہ باہر آیا۔ اس سے حضرت مرتاش علیہ رحمہ نے کہا کہ اے خواجہ، میرا دل ایک گھونٹ پانی کا پیاسا تھا، تمہارے گھر سے جو عورت پانی لے کر آئی اور مجھے پلایا وہ میرا دل لے گئی ہے۔ صاحب خانہ نے کہا وہ میری بیٹی ہے، میں نے اسے تمہارے نکاح میں دے دیا۔ اس کے بعد مرتاش دل طلبی کی خاطر گھر کے اندر چلے گئے اور اس سے نکاح کر لیا۔ یہ صاحب خانہ امیر آدمی تھا، اس نے انہیں حمام بھیجا اور عمدہ لباس پہنا کر گدڑی اتروا دی۔ جب رات ہوئی تو حضرت مرتاش نماز میں مشغول ہو گئے اور خلوت میں جا کر وظیفہ و درود پڑھنے لگے۔ اسی اثناء میں انہوں نے آواز دی میری گدڑی لاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے فرمایا ایک غیبی آواز نے مجھ سے کہا ہے کہ اے مرتاش، تم نے ایک نظر ہمارے غیر پر ڈالی تو ہم نے اس کی سزا میں صلاحیت کا لباس اور ظاہر سے گدڑی اتار لی۔ اب اگر تم دوسری نگاہ ڈالو گے تو ہم تمہارے باطن سے قرب و معرفت کا وہ لباس بھی اتار لیں گے جس کے پہننے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے محبوبوں اور اولیاء کی محبت حاصل ہوتی ہے اور جس پر برقرار رہنا مبارک ہوتا ہے۔ اگر تم حق تعالیٰ کے ساتھ ایسی زندگی گزار سکتے ہو تو کرو، ورنہ تمہیں اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے اور اولیاء کرام کے لباس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے تاکہ تم حقیقی اور سچے مسلمان بن سکو اور کوئی دعویٰ نہ کرو۔ یہ اس سے بہتر ہے
کہ جھوٹ پر دل کو مائل کیا جائے، یہ گدڑی انہیں زیب دیتی ہے جو تارک دنیا اور سالک راہ حق ہیں۔ تربیت مرید کا طریقہ۔ مشائخ طریقت کی عادت ہے کہ جب کوئی طالب و مرید تارک الدنیا ہو کر ان سے وابستہ ہوتا ہے تو وہ اسے 3 سال تک 3 معانی میں مؤدب اور خوگر بناتے ہیں۔ اگر وہ اس میں قائم اور مستحکم رہا تو بہتر ہے، ورنہ اس سے کہتے ہیں کہ مسلک طریقت میں تمہاری گنجائش نہیں ہے۔ 1 سال تو اسے خدمت خلق میں مصروف رکھتے ہیں اور دوسرے سال اسے حق تعالی کی خدمت یعنی ریاضت اور مجاہدہ کرواتے ہیں، اور تیسرے سال اپنے دل کی حفاظت کراتے ہیں۔ خلق کی خدمت اس طرح کرائی جاتی ہے کہ وہ خود کو سب کا خادم اور ان کو اپنے مخدوم کی مانند سمجھے، مطلب یہ کہ بلا استثناء سب کو اپنے سے بہتر جانے اور ان کی خدمت کو اپنے اوپر واجب جانے۔ اس صورت کی کسی طرح گنجائش نہیں ہے کہ لوگوں کی خدمت کرتے کرتے اپنے آپ کو ان سے بہتر اور بالاتر سمجھنے لگے۔ ایسی حالت بادشاہوں اور تونگروں کی ہوتی ہے جو در حقیقت آفت زمانی ہے۔ اسی طرح حق تعالی کا حق اس وقت ادا کر سکتا ہے جب وہ دنیا و آخرت کی تمام خواہشوں سے خود کو محفوظ رکھے اور سب سے قطع تعلق کر کے یکسو ہو کر اس کی عبادت میں منہمک رہے، کیونکہ جب تک حق تعالی کی عبادت کسی اور شے کے لیے کرتا ہے تو وہ گویا اپنی پرستش کرتا ہے نہ کہ خدا کی، اور دل کی حفاظت اس وقت کر سکتا ہے جب کہ اپنے دل کو مضبوط کر کے پوری دل جمعی اور تمام غم و افکار سے پاک و صاف کر کے خلوت کے وقت حضور قلب کے ساتھ مشغول ہو جائے۔ جب مرید حق کوش میں یہ تینوں خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں تب اس کے لیے گدڑی کا پہننا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جب شیخ کامل اپنے کسی مرید کو گدڑی پہننے کی اجازت مرحمت فرمانے لگے تو اس وقت شیخ کو لازم ہے کہ وہ مرید میں دیکھے کہ اب یہ مستقیم الحال ہو کر طریقت کے تمام نشیب و فراز سے گزر چکا ہے یا نہیں، اور یہ کہ وہ احوال کی لذت اور اعمال کے گھونٹ کی چاشنی چکھ کر قہر و جلال اور لطف و جمال سے آشنا ہوا ہے یا نہیں۔ نیز شیخ طریقت یہ بھی ملاحظہ فرمائے کہ یہ مرید احوال کی کس منزل تک رسائی حاصل کر سکے گا، اور یہ کہ واپس ہونے والوں میں سے ہوگا یا واقع ہونے والوں یا کاملوں میں سے ہوگا۔ اب اگر اس مرید کے واپس ہونے کا خطرہ ہو تو اسے شروع ہی سے مرید نہ کرے، اور اگر درمیان میں رہ جانے کا اندیشہ ہو تو اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرے، اور اگر کامیاب ہونے کی توقع ہو تو اس کی تربیت کرے، کیونکہ مشائخ طریقت دلوں کے طبیب ہوتے ہیں۔ جب طبیب کو بیمار کی بیماری کی خبر نہیں تو ایسا طبیب بیمار کو ہلاک کر دے گا، کیونکہ وہ اس کے معالجہ کو نہیں جانتا، خطرے کے مواقع کو نہیں پہچانتا، اور مرض کے خلاف غذا اور دوا کا استعمال کراتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی قوم میں شیخ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ نبی اپنی امت میں۔ انبیاء علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ فرمائی وہ امت کے حالات سے واقف ہو کر فرمائی، اور ان کو بالکل ان کے مزاج کے موافق دوا دی تاکہ دعوت کا مقصد پورا ہو جائے۔ لہذا ولایت ربانی میں کمال کے لیے ان 3 سال کے ریاضت و مجاہدے کے بعد شیخ طریقت اس کی آگے تربیت فرمائے۔ ایسی ریاضت میں جب کامل ہو جائے تو اس وقت گدڑی پہننے کی اجازت دینا مناسب ہوگا۔ گدڑی پہننے کی شرط بالکل کفن پہننے کی شرط کی مانند ہے، جس طرح کہ مردہ زندگانی کی لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور حیات دنیاوی کی خوشیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح جب مرید گدڑی پہن لیتا ہے تو وہ اپنی تمام زندگانی کو حق تعالی کے حقوق کی ادائیگی اور اس کی خدمت میں اپنی تمام زندگی وقف کر دیتا ہے۔ نفسانی خواہشوں سے کنارہ کش ہو جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ جب مرید میں یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں تب شیخ طریقت گدڑی پہننے کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ اس کا حق ادا کر سکے اور کسی قسم کی خواہش دل میں نہ لا سکے۔ خلاصہ یہ کہ گدڑی پہننے کے سلسلے میں مشائخ طریقت نے بکثرت ہدایات اور اشارات فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو عمر اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے، لیکن بناوٹی صوفیوں کو گدڑی پہننے میں بہت اصرار اور مبالغہ ہے۔
چونکہ اس کتاب کا مقصد مشائخ طریقت کے اقوال کا تحریر کرنا نہیں ہے، بلکہ سلوک و معرفت کی عقدہ کشائی اور مشکلات کا حل بیان کرنا ہے، اس لیے گدڑی پہننے میں سب سے بہتر اشارہ یہ ہے کہ گریبان صبر کا ہو، دونوں آستینیں خوف و امید کی، دونوں دامن قبض و بست کے، کمر نفس کے خلاف کرنے، اور دو کرسی صحت و یقین اور فراخی و اخلاص سے مرکب ہو۔ اس سے زیادہ عمدہ اشارہ یہ ہے کہ گدڑی کا گریبان محبت کی قبا سے، دونوں آستینیں حفاظت و عصمت سے، دونوں دامن فقر و صفا سے، کمر مشاہدے میں قائم رہنے سے، کرسی بارگاہ الہی میں مامون رہنے سے، اور کشادگی مقام وصل میں قرار پانے سے مرکب ہو۔ جب تم نے باطن کے لیے ایسی گدڑی تیار کر لی تو ظاہر کے لیے بھی ایسی ہی گدڑی بنا سکتے ہو۔ اس باب میں میری ایک مستقل کتاب ہے جس کا نام اسرار الخلق والمنات ہے۔ طالب راہ حق کے لیے اس کتاب کا پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن جب مرید نے اس گدڑی کو نہ پہنا اور سلطان وقت کے قہر و جلال اور غلبہ حال سے ڈر کر اس نے گدڑی کو چاک کر دیا تو اسے مجبور اور معذور سمجھنا چاہیے، اور جب با اختیار اور باتمیز نے اس گدڑی کو چاک کر دیا تو طریقت کی شرائط میں سے ہے کہ پھر اس کے لیے واجب ہو گیا کہ وہ گدڑی نہ رکھے اور نہ اسے پہنے۔ اگر اس نے گدڑی رکھی تو گویا وہ ایسا ہے جیسے زمانہ ساز صوفی ظاہرداری میں بغیر صفائی باطن کے گدڑی پہنتے ہیں۔ گدڑی چاک کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ جب سالک طریقت کا ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف انتقال ہوتا ہے تو وہ اظہار شکر میں لباس سے باہر آ جاتا ہے۔ اس مقام کے لیے اور کپڑے ہوتے ہیں، لیکن گدڑی طریقت اور فقر و صفا کے ہر مقام میں ایک جامع اور مکمل لباس ہے، اور سب سے باہر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سے کنارہ کش ہو گیا ہے۔ یہ جگہ اس مسئلہ کے بیان کرنے کی نہیں ہے، کیونکہ یہ خرقہ اور کشف حجاب السما میں بیان کیا جائے گا، تاہم میں نے اس جگہ ایک ہی اشارہ کر دیا تاکہ غلط مبحث نہ ہو جائے، اور یہ مسئلہ اپنی تفصیل سے بعد میں آئے گا۔ یہ بھی منقول ہے کہ گدڑی پہنانے والے شیخ کو طریقت میں اتنا تصرف اور اختیار حاصل ہو کہ جب کسی غیر کو پہنائے تو شفقت و مہربانی کے ساتھ اس کو آشنائے معرفت کر دے، اور جب کسی گناہگار کو پہنائے تو اسے اولیاء اللہ کے گروہ میں شامل کر لے۔ ایک مرتبہ میں اپنے شیخ کے ساتھ آذربائیجان گیا تو گندم کے کھیتوں میں 2-3 گدڑی پوشوں کو کھڑے دیکھا جو گدڑی کے دامن کو پھیلائے ہوئے تھے۔ مزارے نے گندم کے تھوڑے سے دانے ان کی جھولی میں ڈال دیے۔ شیخ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر یہ آیہ کریمہ پڑھی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو انہیں ان کی تجارت نے نفع نہ دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ میں نے عرض کیا ہے شیخ، یہ لوگ کس بنا پر اس بے عزتی میں مبتلا ہیں کہ برسر عام ذلیل و خوار ہوتے ہیں؟ شیخ نے فرمایا، ان کے پیروں کو مریدوں کے جمع کرنے کا لالچ ہے، اور ان مریدوں کو دنیاوی مال جمع کرنے کی ہوس ہے۔ کسی کی حرص دوسرے کی حرص سے بہتر نہیں ہے، اور بغیر امر حق دعوت دینا خواہشات کی پرورش کرنا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے باب الطاق کے بازار میں ایک آتش پرست کو دیکھا جو نہایت حسین اور خوبصورت تھا۔ میں نے بارگاہ الہی میں مناجات کی کہ خدایا اسے میری طرف پھیر دے، تو نے اسے کتنا حسین اور خوبصورت پیدا کیا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ آتش پرست میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، اے شیخ مجھے کلمہ شہادت پڑھائیے۔ وہ مسلمان ہوا اور بعد میں اولیاء کی جماعت میں اس کا شمار ہونے لگا۔ حضرت شیخ ابو علی سیاح رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ گدڑی پہننا کسے درست ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس کے لیے جو مملکت الہی کے تمام اسرار سے مطلع ہو۔ پس گدڑی صالحین کی نشانی ہے، نیکوں کی علامت اور فقراء اور صوفیاء کا لباس ہے، اور فقر و صفائی کی حقیقت کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اب کوئی اولیاء کرام کے لباس کو دنیا جمع کرنے کا ذریعہ بنائے یا اس لباس کو اپنی معصیت کا سبب بنائے،
تو اس لباس کے جو اہل ہیں ان کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا. ہدایت کے لیے اسی قدر کافی ہے. وباللہ التوفیق. فقر و صفوت کے معنی میں اختلاف. طریقت کے اہل علم مشائخ اعظام کا فقر و صفوت کی فضیلت میں اختلاف ہے. ایک جماعت کہتی ہے کہ بنسبت صفوت کے فقر زیادہ کامل ہے، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ بنسبت فقر کے صفوت زیادہ کامل ہے. ایک گروہ کا استدلال ہے کہ فقر چونکہ فنائے کل اور انقطاع اسرار کا نام ہے اور صفوت اس کے مقامات میں سے ایک مقام ہے. جب فنائے کل حاصل ہو جاتا ہے تو تمام مقامات ناپید ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ فقر و غنا کی طرف رجوع کرتا ہے، پہلے اس کا بیان کیا جا چکا ہے. اور دوسری جماعت کا استدلال یہ ہے کہ فقر چونکہ ایک موجود شے ہے جس کا نام بھی ہے، اور صفوت اس حالت کا نام ہے جو تمام موجودات سے پاک صاف ہو، اور یہ کہ صفا عین فنا ہے اور فقر عین بقا، لہذا فقر اس کے مقامات میں سے ایک مقام کا نام ہے اور صفوت اس کے کمالات میں سے ایک کمال کا نام. اس مسئلہ میں طویل بحث ہے. موجودہ زمانے میں ہر شخص تعجب خیز باتیں کرتا ہے اور ایک سے ایک بڑھ کر حیرت انگیز گفتگو کرتا ہے، حالانکہ فقر و صفوت کی تفصیل و تقدیم میں اختلاف ہے. محض باتیں ہی بنانا نہ فقر ہے نہ صفوت. بعض نے بیان کو مذہب بنا کر اس پر طبع آرائی اور نکتہ سنجی شروع کر دی، اور ادراک معانی سے طبیعت کو خالی کر کے حق بات کو چھوڑ دیا، اور خواہشات کی نفی کو نفی عین اور اسبات مراد کو اسبات عین کہنے لگے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کے قیام میں موجود اور مفقود اور منفی و مثبت میں محو ہو کر رہ گئے ہیں، حالانکہ طریقت ان مدعیوں کی لغویات سے پاک و صاف ہے. الغرض اولیاء کرام اس مقام تک فائز ہوتے ہیں جہاں کوئی مقام نہیں رہتا. درجات و مقامات سب کے فنا ہو جاتے ہیں اور ان معانی کو الفاظ کا جامہ ہرگز نہیں پہنایا جا سکتا. چنانچہ اس وقت نہ دنیا رہتی ہے، نہ لذت، نہ کما، نہ قہر، نہ ہوش، نہ بے ہوشی. ہر شخص اس کیفیت و معانی کو ایسے ناموں سے تعبیر کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے نزدیک بزرگ تر ہوں. اس بنیاد پر تقدیم و تاخیر کرنا اور اعلیٰ و ادنا کہنا جائز نہیں، کیونکہ تقدیم و تاخیر اور اعلیٰ و ادنا تو موجودات کے لیے ہے. لہذا کسی جماعت کو فقر مقدم اور افضل معلوم ہوا اور ان کے نزدیک یہی بزرگ تر اور مشرف معلوم ہوا، کیونکہ اس سے منسوب کرنا شکستگی اور تواضع کا متقاضی ہے. اور کسی جماعت کو صفوت مقدم اور افضل معلوم ہوا اور انہیں یہی نام اچھا لگا، کیونکہ اس سے قدورتیں دور ہوتی ہیں اور فنا و آفات قریب تر ہو جاتے ہیں. اور چونکہ ان کی مراد و مقصود کا اظہار انہی ناموں سے ہو سکتا تھا، اس لیے ہر ایک نے نام منتخب کر لیا، ورنہ ان کے معانی کے نشان علامات ان تعبیرات سے بالکل جدا تھی. یہ نام اختیار کرنے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ باہم ان اشارات میں بات کر سکیں اور اپنے کشف ذاتی کو ان ناموں کے ذریعے بیان کر سکیں. اس طبقہ کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خواہ وہ اس معنی کو فقر سے تعبیر کریں یا صفوت سے. دوسرے یہ کہ تعبیر کرنے والے صاحب زبان لوگ چونکہ ان کے معنی سے ناآشنا اور بے خبر ہوتے ہیں، اس لیے وہ لفظی بحثوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں کہ کسی نے کس کو مقدم اور افضل جانا اور کسی نے کسی کو، حالانکہ یہ دونوں تعبیرات ہیں نہ کہ اصل حقیقت. لہذا حق تو معانی کی تحقیق اور حقیقت و معرفت کی تلاش میں منہمک ہے، اور یہ لوگ تعبیرات کی تاریکیوں میں پھنس کر رہ گئے ہیں. خلاصہ یہ کہ جب کسی کو معانی حاصل ہو جائیں اور وہ اسے دل کا قبلہ بنا لے تو ایسے درویش کو خواہ فقیر کہو خواہ صوفی کہو، دونوں نام اضطراری ہیں. اہل معرفت ناموں کے چکر میں نہیں پڑتے. در حقیقت یہ اختلاف حضرت ابو الحسن سمنونی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ وہ جب حالت کشف میں ہوتے تو کبھی فقر کو صفوت پر مقدم اور افضل رکھتے اور کبھی صفوت کو فقر پر. اس وقت کے ارباب طریقت نے ان سے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب طبیعت کو فنا میں لطف تام حاصل ہوتا ہے اور بقا کی جانب کامل بلندی ہو تو اس وقت میں صفوت کو فقر پر مقدم سمجھتا ہوں،
اور جب ایسے مقام پر ہوں کہ اس کا تعلق بقا سے ہو تو فقر کو صفوت پر مقدم رکھتا ہوں، کیونکہ فقر بقا کا نام ہے اور صفوت فنا کا۔ گویا میں اپنی ذات سے فنا و بقا کا دیکھنا فانی کر دیتا ہوں تاکہ میری طبیعت فنا سے بھی فانی ہو جائے اور بقا سے بھی۔ یہ رموز لفظی اعتبار سے عمدہ ہے، لیکن فنا کو فنا نہیں ہے اور بقا کو بھی فنا نہیں ہے، کیونکہ وہ باقی جو فانی ہو وہ تو از خود فانی ہوتا ہے، اور جو فانی کے بعد باقی ہو وہ از خود باقی ہوتا ہے، اور فنا نام ہی اس حالت کا ہے جس میں مبالغہ محال ہو۔ یہ اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فنا ہو گیا، کیونکہ یہ کہنا اس کے معنی کے اثر و وجود کی نفی سے مبالغہ کرنا ہوگا کہ فنا میں کوئی اثر و وجود رہ گیا ہے جو ابھی فنا نہیں ہوا، حالانکہ جب فنا حاصل ہو گئی تو فنا کی فنا کچھ نہ ہوگی۔ اب ایسا کہنا عبارت میں بے معنی تعجب خیزی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ اہل زبان کی فضول باتیں ہیں جو مفہوم و مراد کی تعبیر کے وقت پیدا ہوتی ہیں، اور ہمارا بقا و فنا لکھنا کلام کی اس جنس سے تعلق رکھتا ہے جو بچپنے کی خواہش اور احوال کی تیزی کے وقت ہوتا ہے، جس کا احتیاطاً ہم نے کچھ تذکرہ کر دیا ہے۔ علم طریقت میں فقر و صفوت کے درمیان معنوی فرق ہے، لیکن معاملات کے اعتبار سے فقر و صفوت دنیا سے کنارہ کشی کا نام ہے، اور یہ کنارہ کشی خود ایک چیز ہے اور اس کی حقیقت فقر و مسکینی میں مضمر ہے۔ فقر و مسکینی کا فرق۔ مشائخ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مسکینی سے فقیری افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ۔ یہ ان فقراء کے لیے ہے جو راہ خدا میں روکے گئے اور وہ زمین میں پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ افضلیت اس لیے ہے کہ مسکین صاحب مال ہوتا ہے اور فقیر تارک مال، اور یہ کہ فقیر عزیز ہوتا ہے اور مسکین حقیر، اور یہ کہ طریقت میں صاحب مال ذلیل ہوتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہلاکت ہو بندہ دینار پر اور ہلاکت ہو بندہ درہم کو۔ اس لیے مال و دولت سے کنارہ کشی کرنے والے عزیز ہیں، کیونکہ تونگر کو مال پر اعتماد ہوتا ہے اور تہی دست کو خدا پر توکل ہوتا ہے۔ مشائخ طریقت کی ایک جماعت کا نظریہ مسکینی ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا میں اس کی مناجات کی ہے، اے خدا مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکینی کی موت عطا فرما اور مسکینوں میں حشر فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فقر کو یاد فرمایا تو اس طرح ارشاد فرمایا بسا اوقات فقیری کفر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ فقیر وہ ہے جو سبب سے تعلق رکھتا ہے اور مسکین وہ ہوتا ہے جو اسباب سے ترک تعلق کر لے۔ شریعت میں فقہا کی ایک جماعت کے نزدیک فقیر وہ ہے جو ایک وقت کا کھانا رکھتا ہو، اور مسکین وہ ہے جو یہ بھی نہ رکھے، اور ایک جماعت کے نزدیک مسکین وہ ہے جو صاحب توشہ ہو، اور فقیر وہ ہے جو یہ بھی نہ رکھے۔ اسی لحاظ سے اہل طریقت مسکین کو صوفی کہتے ہیں۔ یہ اختلاف فقہا کے اختلاف کے مطابق ہے، جن کے نزدیک فقیر وہ ہے جو کچھ نہ رکھے اور مسکین وہ ہے جو ایک وقت کا توشہ رکھے۔ ان کے نزدیک صفوت سے فقر افضل ہے۔ صفوت اور فقر کے اختلاف کا بیان برسبیل اختصار کر دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔